والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے طرف آگے بڑھوں، حاضرین مجلس سے التجا کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ مسکن دامانی کی روح کے ثوابات کے لیے اور ان کے روح کو پڑھ کر بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے، اور چونکہ ایام 40 ہے تو مجلس 40 بھی ہے. سب سے پہلے میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں بحق کے جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اور چہردہ معصومین علیہ السلام کہ مرحومہ کے والدین کو اور ان کے خاندان کو مرحومہ کی اس وفات کے اوپر خداوند متعال ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور مرحومہ کو جوار محمد وآل محمد میں اعلی علیین میں جگہ مرحمت فرمائے. الہی آمین. عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ جوان کی موت بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ 15-16 سال کی عمر ہوگی بچی کی، اور بہت بڑی اچھی مومنہ تھی. خدمات اس کی قابل تعریف ہیں، جو مسجد و امام بارگاہ میں اس نے جو خدمات عطا کی ہے، خداوند متعال اس کو قبول فرمائے. الہی آمین. اور ہمارے لیے تو یہی فریضہ ہے نا کہ ہم اپنے اولاد کو اچھی تربیت بنا کے، اچھی تربیت دے کے ان کو ایک اچھا مومن بنائیں. اور والدین کی طرف سے آپ کی یہ الحمدللہ العزیز، آپ نے جو پرورش کی ہے بچی کی، اور اس کو جس طرح سے آپ نے اس کو سینچا ہے اپنی پرورش سے، آج اس کا جو اجر اس کو مل رہا ہوگا، اگر شاید آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے دل میں تسکین ہو جاتی. سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ شب 40 کو انہیں سپرد خاک کیا گیا. شاید مولا حسین خود ان کو استقبال کے لیے آگے بڑھے ہوں گے اور بچی کو خیر مقدم کہا ہوگا. خداوند متعال اس بچی کو، میرے آنکھ میں آنسو آ رہے کہ 15-16 سال کی بچی جب دنیا سے گزر جاتی ہے تو والدین کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ گزر رہی ہو. بہت بڑا اس کا جو ہے نا ٹیسٹ ہے خدا کی طرف سے. مگر عزیزان محترم، اور بالخصوص میں والدین سے مخاطب ہوں
کہ جتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جتنا مشکل ٹیسٹ ہوتی ہے نا، اتنا ہی اعلیٰ ریوارڈ ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو چنا ہے اس ٹیسٹ کے لیے، اور اگر آپ اس کے اوپر صبر پہ گامزن رہے اور صبر استخار کیا، صبر کیا، اور مظلوم کربلا کو اپنے صبر میں یاد کیا، اپنے مصائب میں یاد کیا، تو اس کا اجر نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی بچی کو بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ دونوں واقعے کو مجھے کنیکٹ کرنا تھا، مرحومہ کا جو انتقال ہوا ہے اس کو، اور 40 کے ایام بھی ہیں، تو میں نے آیت وہ چنی ہے جو خداوند متعال سورہ انفال میں آیت نمبر 46 میں بآواز بلند ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے، اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں مظلوم ہیں اور اس مصائب کے اوپر صبر کر رہے ہیں، تو ان کا اجر دنیا میں بھی ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہے۔ جس طرح سے آج یہ بچی گزر گئی اور ان کا خاندان اور پورے ان کے والدین جو صبر کر رہے ہیں، تو ان کا بھی ان کو اجر ملے گا۔ مگر عزیزان محترم، آپ ذرا اپنے آپ کو کربلا کی طرف بھی تو کنیکٹ کریں، دیکھیں تو صحیح میرے مولا نے کیا کیا مصائب جھیلے ہیں اور ایسا صبر کیا ہے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے، اور بعد شہادت امام حسین بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا نے، اور امام زین العابدین نے ایسا صبر کیا ہے، ایسا صبر کیا ہے کہ صبر بھی عاجز ہو گیا، صبر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اس صبر کے مقام پر پہنچ کر اور پھر شکر کرنا بہت بڑی منزل ہے عزیزو۔ ہم صبر کر کے رو لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، مگر مصائب کے عالم میں سجدرو ہو کے خدا کا شکر ادا کرنا، یہ اہل بیت کی نشانی ہے، یہ اہل بیت کی خصوصیات ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنانا ہے۔ کربلا ایک درس ہے۔ مولا آج بھی ان کی آواز استغاثہ آج بھی فضا میں گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ صرف کربلا کے لیے نہیں تھا عزیزان محترم، یہ ہم سب کے لیے ہے، تاکہ ہم جو مشن امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادتیں دے کر اسلام کو بچایا ہے اور جس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، تو ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ ہم اسلام کی ایسی حفاظت کریں تاکہ اس کی تقویت پہنچے۔ اسلام کو اور سٹرونگ کرنا ہے، اسلام کو اور انرجی دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اسلام کو ہم کمزور کر سکیں۔ اسلام تو کبھی کمزور ہونے والا نہیں ہے، جس کی دعائیں بیکنگ خود بی کر رہی ہے، خود خدا کر رہا ہے، خود نبی اکرم کر رہا ہے، مگر مسلمانوں کے اعمال سے اسلام کو گھنج پہنچتی ہے، امام زمانہ کو گھنج پہنچتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ کربلا کے زمین کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے اس کو تقویت ملے اور عالم انسانیت اس کے اوپر جواب دے، ایک ساتھ ہو کے، وحدت ہو کے، سب جمع ہو کے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرے۔ یہی صحیح معنوں میں کربلا کا مصداق ہے۔ کربلا ہم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ یہ جو آج ہمارے پاس اسلام ہے وہ عباس کی نشانی ہے، وہ عباس کی امانت ہے، حسین کی امانت ہے، اصغر کی امانت ہے، قاسم کی امانت ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ بھی جب بھی کچھ کریں تو ایسا سوچے کہ ہمارے عمل سے ان کو کوئی غم تو نہیں ہوگا۔ خداوند متعال مرحومہ کی برزخ کی دنیا کامیاب اور کامران کرے۔ آمین۔ 40 کے ایام عزیزان محترم، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کی وجہ سے حسین کا ماتم رکا نہیں عزیزو۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، عزاداری ابا عبداللہ اور مرجعیت،
یہ دونوں بہت اہم پہلو ہیں ہر مومن کے، اور اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ آج ایسی حالت میں جہاں دنیا گھروں میں بیٹھ کے بند ہو گئی ہے، اپنے آپ کو گھروں پہ بند کر لیا ہے، وہاں پہ آج کربلا میں دیکھ لیجئے، ایسی حالت میں بھی 14.5 ملین کا ہجوم ہو گیا کربلا میں۔ اور آپ فکر کیجئے، ایک مرتبہ فکر کیجئے کہ ایسی حالت میں بھی دنیا بھر سے بھی اور عراق میں بھی جتنے لوگ جمع ہوئے، کربلا میں حاضر ہوئے زیارت اربعین کے لیے، اپنے آپ کو مولا کے تقدس میں پیش کیا، تو یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ کون سا ایسا مرحلہ ہے اس دنیا میں، کون سے کسی نے ان کو مجبور کیا تھا حاضر ہونے کے لیے؟ مگر نہیں عزیزو، جب کسی کا مارے کا دل کو چھو جائے نا، تو دل بے قرار خود بخود ہو جاتا ہے اور خود بخود نکل جاتا ہے۔ 14.5 ملین جیسے مجھے پتا چلا ہے اس بار کی کورونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ آئے، اپنی رسپیکٹس ادا کیے، زیارت اربعین پڑھا، اربعین کا وقت بھی ہوا، اور الحمدللہ سب صحیح و سالم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں۔ مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، کربلا کی پوری آبادی کوئی 7، 8 یا 9 لاکھ کی ہے، اور اس میں اگر 15 ملین، یہ تو اس سال کے، لاسٹ ایئر کا تو 25 ملین کے قریب پہنچ گیا تھا، کچھ بیانات میں تو 30 ملین، پھر بھی کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان 25 یا 30 ملین یا 15 ملین مومنین جو زوار بن کے جاتے ہیں، کوئی تکلیف ان کو ہوئی ہو، کوئی غم ہوا ہو، کوئی بھوکا رہ گیا ہو، کسی نے کوئی تکلیف دی ہو؟ بلکہ زبردستی آ کے عراق کی عراق کی پاپولیشن جو ہے وہ بھی غریب پاپولیشن، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، وہ پاپولیشن آ کے خدمت کرتی ہے زواروں کی، آ جاؤ، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی گھر دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں اب زوار ہو، اب زوار ابا عبداللہ الحسین ہو۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کھانا پینا 15، 25، 30 ملین کا کھانا مہیا کرنا، صرف کھانا بڑی مشکل بات ہے۔ اگر 2 روٹی کے حساب سے 30 ملین لوگوں کو آپ اگر سرو کرتے ہو تو 60 ملین روٹیاں بنتی ہے دن کی۔ کہاں سے بنتی ہے یہ روٹیاں؟ کہاں سے یہ دسترخوان بچھتے ہیں عزاداران حسین؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس سیدہ کا کام ہے جس نے بیکنگ کیا تھا، حفاظت کی ہے، خدا نے بھی بیکنگ کیا ہے۔ حسین تو صحیح، تو نے سب کچھ دے دیا، اب میں بھی یہ دیکھوں گا کہ تیرا نام لے کے لوگ اسلام پر آئیں گے۔ 30 ملین روٹیاں دو کے حساب سے اگر ایک آدمی کو سرو کیا جائے تو 60 ملین روٹیاں کہاں سے بنتی ہیں؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ دن میں 60 ملین روٹیاں بنائیں؟ یہ تو ملائکہ کا ہجوم ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ کے حساب سے کربلا میں آتے ہیں، اور ان کی سپرویژن میں یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے، کیونکہ مدد کرنے کے لیے آئے تھے آخر وقت میں امام حسین کو، مگر حسین نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں صرف مالک سے طلبگار ہوں، میں اپنے صرف خدا سے طلبگار ہوں۔ تو وعدہ کیا تھا کہ تو صحیح، اگر آپ ہمیں امداد کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم تا حیات آپ کے حرم میں آتے رہیں گے، اور یہی انہی کی برکت سے یہ سارا انجام ہو رہا۔ اور صرف کربلا ہی کیوں، کراچی دیکھ لیں، ماشاءاللہ، جہاں 10 محرم کو تکفیریوں نے، یزیدیوں نے ایک مشن چلایا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مومنین کو غزن پہنچایا جائے، مومنین کو تکلیف دی جائے، مگر عزاداران حسین زیارت عاشورہ پہ اٹیک کیا گیا۔ 70 سال تک جس زیارت عاشورہ کو برسر عام پڑھا جا رہا تھا، اس پر لعینوں نے حملہ کیا، مگر کیا ہوا؟
چہلم کے ہجوم دیکھا ہے آپ نے کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں کہ لوگ کس طرح سے جمع ہو کے 40 کی سارے جو فرائض تھے وہ انجام دیے ہیں. یہ تماچا ہے ان تکفیریوں کا. یہ سنی اور شیعہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یزیدی اور حسینی کا معاملہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. صرف حسینی اور یزیدی. ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی ہمارے صرف بھائی نہیں ہیں مگر ہمارے نفس ہیں، جیسے میرے آیت اللہ شیستانی بولتے ہیں. ان کا حکم ہے، فتویٰ ہے کہ اپنے سنی بھائیوں کو اپنا بھائی ہی نہیں بلکہ اپنا نفس سمجھیں. یہ تکفیریوں یا پھر میں کہوں کہ وہ جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے نا خوارجین، یہ ان کے کارنامے ہیں. یہ یزیدی لوگ ہیں جو مسلمان کا لبابہ پہن کے ہمارے اندر ڈس یونٹی کی کوڈ پھیلانا چاہتے ہیں. مگر آج جو تماچا پڑا ہے، کربلا ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا یو کے ہو، آج بھی یو کے میں لندن میں جلوس نکل رہا ہے، نکلا ہے اور جاری ہے ابھی بھی. دنیا کے کونے کونے میں بھی ایسی حالت میں بھی جہاں پہ لوگ اپنے کام کاج سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں، ایسی حالت میں یہ نکل کے باہر آئے. یہ محبت حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، ہزاران حسین. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کی جو بیکنگ ہے خود بی بی سیدہ کر رہی ہے. کیا تمنا تھی بی بی کی جب شہدائے کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا امام حسین کی ولادت کے اوپر، اور جب سارے مواقع آپ کے سامنے کھول دیے گئے کہ سب شہید ہو جائیں گے، تو بی بی بے قرار ہو کے پوچھتی ہے اپنے بابا سے، بابا یہ تو بتائیں جب میرا حسین شہید ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا. پھر پوچھتی ہے بابا کیا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میں ہوں گی؟ کہا نہیں. پھر حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. ایک مرتبہ بے قراری کے عالم میں سیدہ نے کہا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ اللہ اکبر. اس وقت نبی نے گارنٹی دی تھی کہ بیٹا فکر نہ کر، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچے کے اوپر روئیں گے. ہماری پیدائش تمنا فاطمہ کی ہے، ہم عزادار ہیں، ہماری زندگی کا ماحصل ہے حسین کے اوپر رونا، کیونکہ بی بی کی تمنا تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے بابا اگر ایسا ہے تو پہلے میں جنت میں نہیں جاؤں گی، پہلے میں اپنے عزاداروں کو لے جاؤں گی. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر وقت بیکنگ ہے، اور کیسے کیسے مقامات پر یہ ہم کو مدد کر رہی ہیں، امداد کر رہی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا. عزاداران حسین جرمنی کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. ایک اسکالر تھے جو مجلس پڑھا کرتے تھے، اور ابھی 2020 میں انہوں نے ایام فاتحہ میں ایک واقعے کو کوٹ کیا. ایرانی تھے مگر انہوں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پبلش کیا ہے. ایک واقعے کو کوٹ کرتے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کیا توفیق ادا کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، مگر آپ اس کو اچھی طرح سے سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ ایام محرم کے 2019 کے دن تھے، ایام محرم تھے، ایام عشر محرم تھے، اور ایک ایرانی ذاکر تھا، ایک ایرانی اسکالر تھا جو مجالس پڑھا کرتا تھا. جرمنی کا واقعہ ہے، وہاں پہ فارسی میں مجلس پڑھتے تھے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جو یہ ذاکر تھے، جو اسکالر تھے، مجلس پڑھ کے جب ختم کیا مجلس اور نیچے آ کے بیٹھے ہیں تو انتظامیہ نے آپ سے آ کے کہا تھا کہ کوئی بندے خدا جرمنی سے اسی لوکل ایریا سے آپ کو ملنے آئے ہیں اور التجا کی ہے کہ آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ گئے، اس جرمن انسان جو تھا جو ان سے ملنے جو آیا تھا اس کو ملنے کے لیے، تو دیکھا ایک سوٹے بوٹے پورے کالے ڈریس میں
اور اچھی خاصی بڑی مرسیڈیز کار باہر کھڑی تھی اس کے پاس، وہ کھڑے ہیں۔ سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا حضرت کیا میں التجا کر سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ آ کے میرے یہاں بھی مجلس پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مصروف ہوں، پورا عشرہ مجھے پڑھنا ہے، مگر آپ کے ریکویسٹ کو میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ ٹائم ڈے فکس ہوا، ڈیٹ فکس ہوئی، اور وہ اسکالر کہتے ہیں کہ میں پہنچا ان کے گھر میں مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی میں گیا وہاں پہ تو میں نے جو دیکھا ہے کہ اتنا بڑا کیسل جیسا بڑا محل، شان و شوکت، نوکر یہاں وہاں گھوم رہے تھے، اور اس نے مجھے استقبال کیا، مجھے بڑی عزت کے ساتھ اندر بٹھایا اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے فضائل اور آپ کے مصائب پڑھوں۔ تو وہ اسکالر کہتا ہے میں نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ یہ ایام محرم ہیں، ایام عشرہ محرم ہیں، اور ان دنوں میں ہم صرف امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں اور انہی کے فضائل اور انہی کے مصائب پڑھتے ہیں، مگر ہوسٹ جو وہ جرمن جو تھا اس نے بضد ہوا کہ نہیں، میں آپ سے شدت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بی بی پاک صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے مجلس پڑھیں۔ میں نے انسسٹ کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ میری ریکویسٹ کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا تعجب ہوا کہ آخر اتنی انسسٹنگ اور اتنی شدت سے ریکویسٹ کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، مگر پہلے آپ مجلس پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کی ریکویسٹ کو پورا کیا، میں نے بی بی کے مصائب پڑھے، شہادت کے مصائب بھی پڑھے، بہت رونا ہوا، ماتم ہوا، بس مجلس ختم ہوئی۔ ختم ہونے کے بعد جیسے اس نے عہد کیا تھا، پرومس کیا تھا، تو میں اس کے پاس گیا اور اس کو پوچھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ذرا آپ مجھے بولیں تو صحیح کہ آپ نے ان ایام میں بی بی پاک صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا مجلس پڑھنے کی جو آپ نے مجھ سے ضد کی تھی اس کا کیا ریزن ہے؟ تو اس نے بتایا ہے چونکہ بچی کا ماتم بھی ہے، بچی کے اصالہ ثواب کی مجلس بھی ہے، ایام اربعین بھی ہے، اور یہاں پہ بھی ایک بچی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اچھی بیوی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، کام کاج اچھا ہے، گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور خدا نے ان ساری خوشیوں میں ایک اور خوشی ہمیں دی، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اور یہ ہماری ایپل آف آئی بن گئی۔ وہ کہتا ہے ہم ماں اور باپ یعنی میں اور میری بیوی اس کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑے وقفے کے لیے بھی اپنے آپ سے دور نہیں سکتے تھے۔ اتنی بڑی کرم اور نوازش تھی خداوند متعال کی، حالانکہ وہ کرسچن تھے، خدا نے ہمیں یہ نعمت دی اور ہم اس نعمت کو کوشش کر رہے تھے کہ پروان چڑھائیں۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ نعمت دی تھی، اور اچانک کچھ 5 یا 6 یا 7 سال کی عمر میں میری بچی بیمار ہو گئی۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان حسین، میں کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس کو جرمنی کے اچھے سے خاصے ہاسپٹل میں لے کے اس کو لے گئے اور اس کا وہاں پہ علاج شروع ہوا۔ ڈائگنوسس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ بچی کو کینسر ہو گیا ہے۔ اب جب یہ سنا ہم نے تو ہمارے دل بیٹھ گئے۔ ذرا فکر تو کریں، جس ماں باپ کے پاس سب کچھ ہو اور اولاد میں صرف ایک بچی ہو، وہ بھی اتنی چھوٹی، اور اس کو بھی کینسر کی بیماری ہو جائے تو ماں باپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہم نے بہت
علاج کیا, کیموتھراپی وغیرہ جو بھی کچھ کرنا تھا ہم نے کیا. حالانکہ جرمنی میڈیکل سائنس میں بہت آگے آتا ہے دنیا کی کیٹیگری میں, کمپیریزن میں ہمارے یو کے سے بھی آگے ہے, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا, علاج اس کا نہیں ہوا. تو انہوں نے ہمیں, جرمنی کے جو بہت بڑے سرجن تھے, انہوں نے ہمیں ایڈوائس دی کہ آپ ان کو امریکہ یعنی واشنگٹن لے جائیں. تو وہاں پہ ہم سے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں, اور سائنس نے وہاں پہ بہت ترقی کی ہے, اور بہت سارے کیس کینسر کے وہاں پہ جو ہے نا وہ مریض ٹھیک ہوئے. تو ہمارے پاس الحمدللہ خدا نے سب کچھ دیا تھا. ہم نے چارٹر فلائٹ کر کے ہم بچی کو لے گئے, اور واشنگٹن میں ایک بڑی ہاسپٹل تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی, نام بھی دیا تھا اس ذاکر نے. وہاں پہ اس کا علاج شروع ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ تقریباً 3 مہینے ہم وہاں پہ رہے, مگر آخر کا وہاں کے ڈاکٹرز بھی ہار گئے, اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم اس بچی کا اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر ماں باپ ہوتے ہیں نا کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر میرے بچے محفوظ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر بچی کو لے آ کے پیرس میں لے کے کسی ہاسپٹل میں اس کا ایڈمٹ کرایا. وہاں پہ بھی اس کا علاج شروع ہوا. لندن میں گئے, پیرس میں گئے, 3 مہینے ہم بیٹھے رہے. فائنلی پیرس کے بہت بڑے ڈاکٹر نے ہمیں بلا کے پرائیویٹلی آفس میں ہمیں بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی, اس بچی کا اب علاج ممکن ہی نہیں ہے. اس کے زندگی کے کچھ مہینے یا کچھ دن بچے ہیں, اور میں چاہتا ہوں اس کو آپ اپنے گھر میں لے جا کے حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کی ساری زندگیوں کی جو خوشیاں ہیں اس کو دیں اور اس کو خوش رکھیں. اس کا اب علاج ممکن نہیں ہے. عزاداران حسین وہ کہتے ہیں کہ ہم بچی کو لے کے اپنے وطن واپس آئے, یعنی جرمنی میں, اور جرمنی میں آ جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد بچی جو تھی نا وہ ہینڈکپ ہو گئی, لا علاج تھے, یعنی اس کا نچلا حصہ جو تھا نا وہ بالکل فالج ہو گیا, اور چلنے سے بھی معذور ہو گئی. وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کھڑکی سے اپنی بچی کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ بچی کیسی ہے, نہ حالت نہ چلتی ہے نہ ہلتی ہے. دن بدن اس کی حالت جو تھی نا وہ خراب ہوتی جا رہی تھی. ایک دن وہ کہتا ہے, مالک جو تھا, جرمنی جو تھا, میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری گھر کی جو میڈ تھی جس کا نام بی بی تھا اور سیدہ تھی, وہ میرے پاس آئی ہے اور کہتی ہے کہ کیسی حالت ہے بچی کی. تو وہ کہتا ہے کہ اب بس دعا کریں, اب کوئی علاج اس کا بچا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو میرے پاس اس کے علاج کے بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, میں آپ کو اس سے کنیکٹ کرا سکتی ہوں. تو وہ ہنسنے لگا کہ میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دنیا بھر میں جا کے واپس آیا ہوں, اور تو کہتی ہے کہ اس کا علاج تو کرا سکتی ہے. کیسی باتیں کرتی ہو, مجھے غصہ مت دلاؤ, میرا مذاق اڑانا چاہتی ہے. کہا نہیں حضور, میں مذاق اڑانا نہیں چاہتی, میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس بچی کا جو علاج ہے وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ہم اس کو رجوع کریں گے جس کے بعد مجھے یقین ہے کہ بچی مکمل شفا یاب ہو جائے گی. وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس کی آواز میں کچھ ایسا درد تھا, اور پھر کہنے لگی کہ دیکھیں آپ لا علاج ہو گئے, ابھی کچھ ہے تو میں نہیں, اور یہ آخری مرحلہ ہے تو آپ اس کو آزمائش کر لیں, آپ کا کوئی نقصان تو ہونے والا نہیں ہے, بچی تو اپنی آخری منزل تک پہنچ گئی ہے آلریڈی, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور مزید نقصان ہوگا اس کا. تو ایسی حالت میں جہاں پہ ساری امیدیں ختم ہو گئی, وہاں پہ یہ مرحلہ ہے, یہ میں پیشکش کر رہی ہوں آپ کو, تو اس میں آپ کو بسم اللہ کرنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جب تم اتنی بضد ہو تو مجھے بتاؤ کون سی ہاسپٹل ہے ایران میں. وہ ایرانی تھی. کون سی
सिटी में है, कौन सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर का नाम दो ताकि मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं, और फिर टिकट भी लेने हैं, ये सारे काम काज मुझे करने हैं। तो कहता है ये सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं है। कहा तुम मुझे मजाक करती हो? कहा नहीं, ये सारा इलाज यहीं पे हो सकता है। कहा कैसे हो सकता है? कहा मैं आपको एक इल्तिजा करती हूँ, मैं सैयदा हूं, सिर्फ एक काम आप कीजिएगा, एक काम आप कीजिएगा, किसी बंद कमरे में जाके सारी दुनियावी ख्यालात को दिल से निकाल के एक मर्तबा तस्बीह लेके 100 मर्तबा या फातिमतु ज़हरा अगिस्नी, या फातिमतु ज़हरा अगिस्नी, या फातिमतु ज़हरा अगिस्नी 100 मर्तबा आप इसको दिल की गहराई से ये पढ़े, और फिर देखना इंशाल्लाह आपकी बच्ची पूरी शफायाबी के साथ उठ जाएगी। वो कहता है कि इसकी आवाज में कुछ ऐसा दर्द था कि मेरे दिल को हिला रहा था। वो कहता है मैं कमरे में गया, सब कुछ बंद कर लिया, अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से निकाल के एक मर्तबा तस्बीह उठा के जब मैं पढ़ने लगा, या फातिमतु ज़हरा अगिस्नी, या फातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अगिस्नी, और वो कहता है जैसे ही मैं पढ़ रहा था मेरे दिल की हालत गैरत हो रही थी, मेरे आंखों से खुद ब खुद आंसू टपकने लगे, और पता नहीं मैं कैसी हालत में पहुंच गया, और मुझे इस आवाज ने, इस तस्बीह ने मुझे मुतज़लज़िल कर दिया। और कहता है फाइनली मैंने ये तस्बीह पूरी की, और एक मर्तबा रूम से बाहर निकला तो कहता है कि बीवी जो थी, मेरी जो मेड थी, वो मुसल्ला बिछा के दुआ कर रही थी और कह रही थी या सैयदा मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा, मैं आपकी औलाद से हूं, मैंने बड़ी गारंटी उठाई है इस बच्ची की, या सैयदा, या शहजादी कौनैन, या फातिमा, मुझे इनके नजरों में सुरखरू कर देना, मुझे कमजोर मत करना, इस बच्ची को किसी न किसी रवैये से इसको मुकम्मल शफायाबी दे। अगर मेरा कोई अमल आपको मेरी जिंदगी का कबूल हुआ तो इसके एवज में आपसे दुआ गो हूं, मेरी मौलाती, मेरी सैयदा, इसको शफायाबी अता करे। अभी ये दुआओं के जुमले खत्म भी नहीं हुए थे कि जहां पे बच्ची होती थी ना, उस रूम का दरवाजा खुला और बच्ची अपने पैरों से दौड़ती हुई आई और कहती है बाबा वो बीबी कहाँ है, वो बीबी कहाँ है, वो बीबी कहाँ है। और उसका बाप कहता है कि मैं अपने आप को अपने सेंस से बाहर था, मैं ये भी नोटिस न कर सका कि मेरी बेटी खुद चल के आई है, मैं अपने सेंसेस में न था। अचानक बच्ची मुझे छू के गुजर गई, बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? कहती है मैं उस बीवी को ढूंढ रही हूँ जो मेरे पास आई थी, मेरे शिकम पे हाथ रखा था, मेरे पैरों पे हाथ रखा था। बाबा उसका हाथ अपने कमर पे था और शायद इनकी पसलियां जख्मी थी और असा लेके चल रही थी, और मेरे शिकम पे और मेरे पैर पे हाथ रख के मुझे कहा बच्ची उठो। मैंने कहा मैं उठ नहीं सकती। मैंने कहा मैं फातिमा तुझे कहती हूँ उठो। बाबा वो बीबी किधर है? एक मर्तबा अब जो उसको ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो चलने फिरने लगी है, एक मर्तबा गमगीन हो के बच्ची से गुलगूर हो के कहता है ऐ सैयदा आपका बहुत करम है, आपको मैं जानता तक नहीं हूँ, आज ही मुझे मारिफत हुई है और आपने मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। एक मर्तबा वो बच्ची वो मेड की तरफ मुतवज्जे होके कहती है बीबी आपके लिए उस बीबी ने एक मैसेज दिया है और कहा है कि कभी ये न कहना कि हम अपने मानने वालों को महरूम करते हैं। अरे जरा दिल से आवाज तो दिया करो, हम सब
سب کے لیے موجود ہے، ہماری شفاعت سب کے لیے موجود ہے، بشرط یہ کہا آپ دلوں سے آواز دیں۔ عزاداران حسین آپ نے دیکھا کہ یہ جو عزاداری ہے یہ بی پاک کی بیکنگ سے چل رہی ہے، اور کیسے کیسے کتنے مواقع میں آپ کو کہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو بہت پڑھنے کے لیے لایا تھا، زیارت عاشورہ کو اپنا موضوع بنانا چاہتا تھا، مگر اسی میں میرا ٹائم نکل گیا۔ ہاں عزاداران حسین، بس 2 فقرے مسائل کی اور مجلس تمام انشاءاللہ۔ آپ رونے کے لیے تیار ہو جائے عزاداران حسین۔ ایک مرتبہ 4 سالی سکینہ قید خانے شام میں ایک سوال عابد بیمار سے کہتی ہے کہ میرے بھائیا ذرا یہ تو بتا دے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں۔ زینب نے جب یہ سنا نا، بچی کو گود میں لیا، بٹھایا، پیار کیا، بچی آج یہ اچانک یہ سوال کیوں کرتی ہو؟ مولا امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں نہیں، اس کو سوال کرنے دو، یہ بحیثیت امام اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب بھی بحیثیت امام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے مجھے بتائیے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں؟ مولا سید سجاد نے جواب دیا بیٹا سن، پیاس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل جب بندہ پیاس سے بے قرار ہو جاتا ہے تو اس کے آنکھوں میں دھوئیں بڑھنے لگتے ہیں، پوری دنیا اس کو دھواں نظر آتی ہے، اس کی آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکتی، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا اس کو صرف دھواں دکھتی ہے۔ میری شہزادی سکینہ ایک مرتبہ سن کے جواب دیتی ہے صحیح کہا بابا آپ نے، میرا بھیا قاسم شاید اس پیاس کی پہلی منزل پہ تھا، اور وہ اپنے چچا کو کہہ رہا تھا چچا میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین سے آسمان تک صرف دعا نظر آ رہا ہے، اجرکم من اللہ۔ مولا نے کہا کہ دوسری پیاس کی منزل وہ ہے کہ جب زبان سوکھ کے تلوے پہ چپک جاتی ہے۔ کہا میرے بھیا آپ نے صحیح کہا تھا، جب بھیا اکبر میدان کربل سے واپس آئے تھے اور جب اپنی سوکھی زبان اپنے بابا کے سوکھے منہ میں دیا تھا تو فوراً نکال دیا تھا، کیونکہ بابا کا زبان تو اس سے بھی زیادہ سوکھ گئی تھی۔ شاید میرا غریب باپ پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔ آزاداران حسین، چوتھی تیسری منزل ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال دے تو وہ کیسے تڑپتی ہے، بے آب ہو گیا، پانی سے تڑپ کے ایک مرتبہ پھر رک جاتی ہے، اور وہ اس کا کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے سکینہ ہاں بھیا آپ نے صحیح کہا، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر زمین کربلا پہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے الگ کر دو، اور بار بار اپنا سوکھا منہ کھول کے بند کر رہا تھا۔ بیٹا سنو سکینہ، چوتھی منزل پیاس کی یہ ہے کہ جب انسان کے بدن سے نمی سوکھ جائے اور گوشت گلنے لگے۔ سکینہ بولی بھیا اس چوتھی منزلت پہ شاید میں ہوں، بھیا دیکھو میرے ہاتھ سے نمی چلی گئی ہے، میرا گوشت پگھل رہا ہے اور لگتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، مجلس کے بعد خاص طور پہ آنسو بہانے کے بعد یہ مستجاب دعوات ہوتی ہیں، دعاؤں کے مستجاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں. آئیے آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں، مالک رب الجلیل سے اس قلیل عزاداری کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے کچھ مانگ لیں. بار الہ سب سے پہلا اس مرحوما کو اپنے اعلیٰ علیین میں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے فیملی ممبرز کو، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کر. آپ کو مولا حسین کا واسطہ، مولا حسین کے عزادار بن کے بچی کو یاد کرے تو آپ کو مجلس کا بھی فائدہ ہوگا، اور بچی کو اپنے اعمال جب آپ ان کو بیچیں گے تو اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا. امام حسین کے مصائب اور کربلا کے مصائب سے اور زیادہ اور مصائب تو ہماری زندگی میں ہیں بھی نہیں. خداوند متعال آپ کو میں دلی گہرائی کے ساتھ آپ کو دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کو صبر جمیل عطا کرے. اور اگر آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں نا تو فاتحہ پڑھے، یاسین پڑھے، مجلسیں رکھے، قبر پہ جا کے اس کے اوپر مرثیہ پڑھے، اور جو کچھ آپ سے بن سے صدقہ دے بیوی کے نام کا، بچی کے نام کا، یہ بہت مقبول ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کے عوض اس کو، بچی کو کون سا ریوارڈ وہاں پہ ملنے والا ہے. تو یہ نام اعمال میں اس کا جمع کرتے جائیں اور اس کے ریوارڈ کو بلند کرتے جائیں. بارالہ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہم مولا کے عزادار رہے، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. ہمارے زوار جو گئے ہوئے ہیں کربلا میں، خداوند متعال ان کو صحیح و سالم اپنے وطنوں کو پہنچا دے. اللہ یہ تکفیری اور یزیدی طاقتیں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں، تجھ سے محمد و آل محمد کا واسطہ ان طاقتوں کو نیست نابود کر دے. ہمارے الہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ بہت ہے، مگر میرے مولا ہمارے گناہ تیری رحمانیت اور رحیمیت سے تو بڑھ کر نہیں ہے. تجھے تیری رحیمیت اور رحمانیت کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہمیں لقم حرام سے بچا، ہمیں رزق دے مگر حلال رزق دے. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. بار الہ ہمیں حضرت حجت قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما. حج و زیارات کے دروازے جو ابھی بند ہو گئے ہمارے لیے، بار الہ اس کو ہمارے اوپر کھول دے. بار الہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی ہیں ہمارے مومنین مومنات، بلکہ انسان جہاں بھی بیمار ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، تجھے اس مجلس کا واسطہ، تجھے عابد بیمار کا واسطہ ان سب مریضوں کو مکمل شفا یابی عطا کر. اور آخر میں ہمیں ایسی توفیق عطا کر کے جب امام زمانہ آ جائیں تو ہم ان کے لشکر کے سپاہی بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.